السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میرے یوٹیوب چینل کا نام مسکون زبان ہے اور میں اس چینل پہ کوئی تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزر رہی ہوگی۔ تو مزید بڑھتے ہیں کچھ اور تشریح کی طرف، لیکن میرے چینل پہ نئے آنے والے ان کو چاہیے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو وقت پہ پہنچتی رہے۔ اچھا بڑھتے ہیں، تو یہ یہاں تک تو کچھ تشریح ہو گئی تھی اور یہاں سے آغاز کرتے ہیں۔ اور یہ آغاز کیوں کرتے ہیں؟ آغاز اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ اس سے استفادہ کریں، فائدہ اٹھائیں اور ساتھ ساتھ آپ اس چینل کے حوالے سے کچھ نہ کچھ اپنی رائے کا اظہار بھی کیا کریں۔ ٹھیک ہے، تو بڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ اے بھائی مسلمانوں، خدا کے لیے مجھ بد نصیب کا حال سنو۔ اے بھائی مسلمانوں، یعنی اب یہ یہاں پہ جو صدا ہے، جو تقریر وہ کر رہے تھے، ایک صدا وہ لگا رہے تھے، بار بار آوازیں یعنی وہ لگا رہے تھے، اے بھائی مسلمانوں۔ یہاں پہ یہ آپ کو ایک بات بتا دو، ایک نقطے کی بات یہ ہے، ایک اہم بات یہ ہے، نقطہ کی جمع کیا ہے؟ نکات ہے، نکات نہیں ہے، نکات ہے۔ نقطہ کی جمع نقات پہ صحیح ہے، نقطہ جس پہ دو نقطے ہو، جس کو قافیہ منقوطہ بھی کہتے ہیں، جو آخر میں ہائے مختفی آتا ہے۔ بہرحال یعنی یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ اے بھائی مسلمانوں یا اے بھائیوں یا مسلمانوں یا اس طرح اے لوگوں، تو یہاں پہ جس کو ندیہ یا فجیہ کہتے ہیں، تو یہاں پہ یہ نون غنہ نہیں ہونا چاہیے۔ اے بھائی مسلمانوں، تو یہ اگر آپ کسی کو مخاطب کریں گے تو یہاں پہ آپ نون غنہ نہیں لگائیں گے، جس طرح یہاں پہ نہیں ہے۔ خدا کے لیے مجھ بد نصیب کا حال سنو۔ مجھ بد نصیب ہی نہیں، میں جو بد نصیب ہوں، میرا نصیب اچھا نہیں ہے، تو مجھ بد نصیب کا حال سنو۔ میں آفت کا مارا 7 بچوں کا باپ ہوں۔ آفت کا مارا مصیبت تکلیف میرے اوپر آئی ہوئی ہے، اور آفت کا مارا یعنی مطلب یعنی تکلیف اٹھائے ہونا، ایک تکلیف میں اٹھائے پھر رہا ہوں، پھیر رہا ہوں۔ 7 بچوں کا باپ ہوں، اب روٹیوں کو محتاج ہوں۔ محتاج یعنی احتیاج، ضرورت مند ہوں، مطلب یعنی مجھے روٹیوں کی ضرورت ہے، اور اپنی مصیبت ایک ایک سے کہتا ہوں۔ مصیبت کی جمع مصائب ہے، ایک ایک سے مطلب یعنی ہر ایک سے، ہر انسان کو جب میں دیکھتا ہوں، ہر آدمی کو میں جب دیکھتا ہوں تو میں اپنی مصیبت، اپنی ببتا، اپنی کہانی ان کو سناتا ہوں۔ اصل میں مانگنا تو صرف ایک اللہ تعالیٰ سے چاہیے، انسان سے کیا مانگوں گے؟ انسان تو انسان کو کیا دے سکتا ہے؟ میں بھیک نہیں مانگتا، یہ کہتے کہ میں بھیک نہیں مانگتا، میں بھکاری نہیں ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے وطن کو چلا جاؤں، یعنی میں چاہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے وطن کو چلا جاؤں، اور مگر کوئی خدا کا پیارا مجھے گھر بھی نہیں پہنچاتا۔ مطلب یعنی کوئی خدا کا پیارا مجھے گھر بھی نہیں پہنچاتا، مطلب یعنی جو میرا اپنا گھر ہے، مجھے لوگ اتنے پیسے نہیں دیتے تاکہ وہ مجھے پیسے دے دیتے تو میں اپنے گھر پہنچ جاتا۔ تو نہ کوئی ایسا ہے کہ مجھے گھر پہنچائے، نہ کوئی ایسا کوئی سہارا ہے تاکہ میں اپنے گھر پہنچ جاؤں، اپنے گھر چلا جاؤں، یا وہ مجھے کچھ پیسے دیں یا تاگے وغیرہ میں بٹھائیں تاکہ میں وہاں تک پہنچ پاؤں، لیکن کوئی مجھے پیاسا یعنی کوئی پیارا پیسے بھی نہیں دیتے یا کوئی مجھے اپنے گھر نہیں پہنچاتا۔ بھائی مسلمانوں، میں غریب الوطن، غریب الوطن مطلب یعنی میں مسافر ہوں، یعنی میں مسافر ہوں جو اپنے ملک سے دور آیا ہوا ہوں، میں فقیر ہوں اور میں ایک مسافر ہوں، سفر پہ آیا ہوا ہوں، اور سفر پہ اس لیے آیا ہوا ہوں تاکہ میں پیسے اکٹھے کر کے یا کچھ نہ کچھ اکٹھی کر کے میں اپنے گھر لے جاؤں تاکہ میں اپنے بچوں کا جو پیٹ ہے وہ یعنی کچھ نہ کچھ ان کے لیے میں ان کے پیٹ بھرنے کے لیے میں لے جاؤں یا لے جانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو بہرحال پھر کہتے ہیں کہ میرا کوئی دوست نہیں، میرا کوئی دوست نہیں، میرا کوئی دوست نہیں، ہائے میرا کوئی دوست نہیں، یعنی یہ ہائے میرا کوئی دوست نہیں، یعنی مطلب یعنی میرا کوئی بھی دوست نہیں ہے، میرا کوئی دوست نہیں، ہائے میرا کوئی دوست نہیں، مطلب یعنی میرا کوئی بھی دوست نہیں، میرا کوئی ایسا یعنی دوست وہ جو مصیبت کے وقت کام آئے، لیکن میرا کوئی ایسا دوست نہیں ہے، کوئی ایسا ساتھی نہیں ہے تاکہ وہ مجھے یا میرے ساتھ کچھ ہیلپ کر کے میرا جو مسئلہ ہے یہ حل کر لیں۔ تو اے خدا کے بندو، اے خدا کے بندو، میری سنو، میری سنو، مطلب میری کہانی سنو، یعنی میں جو کچھ کہہ رہا ہوں ان باتوں پہ عمل کر لو۔ میں غریب الوطن ہوں، میں فقیر ہوں، میں مسکین ہوں، اور میں غریب الوطن ہوں، میں اپنے وطن سے دور ہوں، لہٰذا میری کچھ نہ کچھ مدد کی جائے، اور مدد اگر آپ کریں گے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ
سے میں آپ کی بہت ساری دعائیں مانگوں گا یا مانگتا چلے جاؤں گا تاکہ آپ لوگ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیاب اور سرخرو ہو۔ بہرحال یہ پارٹس کے لحاظ سے تھوڑی تھوڑی تشریح ہمیں اپلوڈ کرنی چاہیے تاکہ آپ لوگوں پہ بوجھ بھی نہ بنے اور کام بھی چلتا ہو جائے۔ بہرحال مجھے بھی اپنی دعاؤں میں خصوصی دعاؤں میں یاد رکھ کے تب تک کے لیے مجھے دیجیے کہ اجازت۔ اللہ نگہبان۔